ایک طویل عرصے سے ہم سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکرٹ سوسائٹیز نقصان دہ تنظیمیں ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کے لیے مفید ہیں، لیکن حقیقت ابھی تک نامعلوم ہے جو ان خفیہ تنظیموں کو آج بھی ریلیونٹ یعنی متعلقہ بناتی ہے۔ کانسپائریسی تھیورسٹ کا خیال ہے کہ ان سیکرٹ سوسائٹیز کے اراکین مختلف معاشروں میں بد امنی پھیلا کر انہیں کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کام کے لیے وہ شیطانی رسومات کا سہارا لے کر جادو کا پرچار کرتے ہیں، اور یہی وہ راز ہیں جو انہیں سیکرٹ سوسائٹیز بناتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض محققین کے مطابق ان اراکین کے پاس علم، طاقت، فلسفہ اور سائنس کے ایسے راز موجود ہیں جو انہیں تمام انسانوں سے برتر بناتے ہیں، اور جن کا سہارا لے کر کچھ سیکرٹ سوسائٹیز اس دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ سیکرٹ سوسائٹیز کا حصہ بننے والے لوگوں کو ایک منظم طریقے سے درجہ بندیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ خفیہ تنظیمیں کیا ہیں؟ کیا یہ واقعی موجود ہیں؟ اور آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو در حقیقت آج کے دور میں معاشرے کے لحاظ سے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جس میں عوام رہتے ہیں۔ اس عام عوام کے پاس علم زیادہ تر یا تو غلط ہے یا پھر اگر صحیح بھی ہے تو وہ محدود ہے۔ معاشرے کا دوسرا حصہ سیکرٹ سوسائٹیز کے ایک عالمی نیٹ ورک پر مبنی ہے، جس میں طاقت، فلسفہ اور سائنس بشمول میتھمیٹکس کا علم ان خفیہ تنظیموں کے سربراہان کے منتخب شدہ لوگوں کے ذریعے ان کی نسلوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس علم کو عام عوام سے دور رکھا جاتا ہے۔ ایک سیکرٹ سوسائٹی ایک کلب یا تنظیم ہے جس کی سرگرمیاں، واقعات، اندرونی کام یا رکنیت چھپائی جاتی ہے۔ ہمیشہ سے خفیہ تنظیمیں اس دنیا میں سرگرم رہی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے گروہ ہمیشہ ہی موجود رہے ہیں جو ضروری معلومات اور علم کو عام عوام سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر میرے پاس علم کی ایک انتہائی اہم سطح ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں آپ پر برتری رکھنے کی پوزیشن میں ہوں۔ ایسی حالت میں زیادہ تر برتری رکھنے والا شخص دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس پر حکم یا قدرت جتانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر اس تمام گفتگو سے بالا تر ہو کر سوچا جائے تو ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے انسانوں کو تمام چیزوں کے بارے میں علم دیا ہے، خواہ وہ تفصیلاً ہو یا محض اشارہ دیا گیا ہو، تو پھر آخر یہ کون سا ایسا علم ہے جو سیکرٹ سوسائٹیز عام عوام سے چھپاتی ہیں؟ اس جیسے اور بھی بہت سے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا بے حد ضروری ہے۔ سیکرٹ سوسائٹیز کو سیکرٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ لوگ تو ان کے وجود کے بارے میں جانتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے نیو ورلڈ آرڈر، فری میسنز یا الومیناٹی کے بارے میں سن رکھا ہے۔ ویورز، دراصل ان تمام خفیہ تنظیموں کے بارے میں جو باتیں راز رکھی جاتی ہیں اور جن کو عام عوام کی رسائی حاصل نہیں ہے، وہ ان کے اراکین کا کائنات کے پہلوؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت اور طاقت کی اسپیسیفک نالج پر قبضے کا دعویٰ ہے۔ ان تنظیموں کی رسومات میں سپر نیچرل، ٹیکنالوجی، میڈیسن، مقدس متون یعنی ریلیجیس اسکرپچرز، تاریخ اور دیگر قیمتی معلومات تک رسائی نے عام عوام پر ان سیکرٹ سوسائٹیز کے اراکین کے کنٹرول کو مضبوط کیا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی طاقت بغیر کسی قیمت کے تو حاصل کی نہیں جا سکتی۔ ایک اعلیٰ درجے کے گولف کلب کی طرح خفیہ تنظیمیں بھی اپنے اراکین سے ابتدائی فیس وصول کرتی ہیں۔ سیکرٹ سوسائٹیز ایسے معاشروں میں قائم کی جاتی ہیں جہاں معاشی عدم مساوات یعنی اکنامک انیکویلٹی موجود ہو، اور ان کا پہلا ہدف اس عدم مساوات کو مضبوط کر کے معاشرے میں موجود سماجی اخلاق کو مزید بڑھاوا دینا ہوتا ہے۔ بشمول اسلام کوئی بھی مذہب جو اچھے اور برے کی تفریق اور خدا اور شیطان کے تصور کی تعلیم دیتا ہے، وہ مذہب ہمیں انسانی مساوات کا حکم دیتا ہے۔
اور ہمیں فلسفہ، تاریخ، سپر نیچرل وغیرہ کا علم انسانیت کو منتقل کرنے کا کہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ سیکرٹ سوسائٹیز اپنے پاس جو بھی علم رکھتے ہیں اسے باقی تمام انسانوں سے راز ہی رکھتے ہیں اور اسے اپنے ممبران کے لیے مخصوص کرتے ہیں، جن کا انتخاب دولت اور جس معاشرے سے وہ تعلق رکھتے ہوں اس پر ان کے اثر و رسوخ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ان پاور ہنگری سیکرٹ سوسائٹیز میں سے کچھ سیٹینک تعلیمات اور جادو کی بنیاد پر رسومات ادا کرتے ہیں تاکہ بدلے میں انہیں انسانوں پر قابو پانے جیسے راز مل جائیں۔ انہیں سیٹینک ریچولز کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر طرح کے رجحانات کا عالمی پھیلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں مختلف قسم کی پاپولر سماجی تنظیموں کو ہائی جیک کر کے ان کے حقیقی مقاصد میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے تاکہ افراتفری کی صورتحال پیدا کی جا سکے۔ وہ جہاں ضرورت محسوس کرتے ہیں پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ وہ پوری انسانیت پر حکمرانی کے اپنے منصوبے کے مطابق اس دنیا کے کسی بھی مخصوص حصے، قوم یا مذہب کی تصویر بالکل اسی طرح پیش کرتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ بلیک ہینڈ نامی ایک سیکرٹ سوسائٹی پر پہلی جنگ عظیم شروع کروانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ مشہور امریکی یونیورسٹی ییل سے تعلق رکھنے والی ایک سیکرٹ سوسائٹی اسکل اینڈ بونز کو دنیا اور بالخصوص امریکی سیاست میں اثر و رسوخ حاصل ہے، یہاں تک کہ 2004 میں امریکہ میں ہونے والے الیکشنز کے دونوں بڑے حریف جان کیری اور جارج بش اسی خفیہ تنظیم اسکل اینڈ بونز سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی تنظیم پر امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA کو وجود میں لانے کا بھی الزام ہے۔ 12ویں صدی کے آغاز میں یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ پہ قائم ہونے والی سیکرٹ سوسائٹی نائٹس ٹیمپلار نے موجودہ دور کی بینکنگ کا نظام متعارف کروایا، جس میں بڑے پیمانے پر ملکی سطح پہ سود پر دیے گئے قرضوں کا الزام اس خفیہ تنظیم پر لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے یورپی ممالک کے سربراہان ان نائٹس ٹیمپلار کے مقروض تھے۔ نائٹس ٹیمپلار کا صلیبی جنگوں میں بھی انتہائی اہم کردار ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں زور پکڑنے والی خفیہ تنظیم ایلومیناٹی پر بہت سے الزامات لگائے گئے ہیں، جن میں فرینچ ریولوشن، بیٹل آف واٹرلو اور امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل جیسے سنگین الزام شامل ہیں۔ اسی سیکرٹ سوسائٹی ایلومیناٹی پر میڈیا کو کنٹرول کرنے کا الزام بھی کئی بار لگایا جا چکا ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ میڈیا بھی شامل ہے۔ لیکن ویورز، آج کی اس دنیا میں جس سیکرٹ سوسائٹی کو سب سے زیادہ متحرک، اثر انگیز اور منظم تنظیم کہا جاتا ہے وہ فری میسنری ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ فری میسنری دراصل نائٹس ٹیمپلار کی جدید شکل ہے۔ جیسے نائٹس ٹیمپلار بینکرز تھے، آج کے جدید دور کی بینکنگ کا آغاز فری میسنز نے کیا۔ فری میسنز اکثر نیو ورلڈ آرڈر جیسی بدنام زمانہ کانسپائریسی تھیوری سے منسلک ہوتے ہیں، جو پوری دنیا میں ایک ہی حکومت کا بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ فری میسنز 16ویں صدی کے آخر سے 17ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ میں منظم ہوئے اور اس کے اراکین پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً ہر کونے میں تیزی سے پھیل گئے، جہاں لاہور کے مال روڈ پر انہوں نے 1859 میں ایک میسونک مندر کی بنیاد رکھی جو 1914 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے لاہور میسونک ٹیمپل یا پرنس ایلبرٹ وکٹر لاڈج 2370 کہا جاتا تھا۔ 1972 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں موجود فری میسنری اور بہت سی دوسری غیر ملکی تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد لاڈج کو غیر فعال کر دیا گیا اور کچھ عرصے کے لیے یہ عمارت غیر استعمال شدہ رہی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو پنجاب حکومت نے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ فری میسنز کی ڈرامائی تشبیہاتی تقریبات میں وضاحتی لیکچرز شامل ہیں اور یہ ہیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سولومن کی تعمیر کا درس دیتے ہیں، جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی موجودہ یہودی ریاست کے قیام کے لیے یہ فری میسنز ہی ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ سیکرٹ سوسائٹیز کے اراکین وہ کام کرتے ہیں جو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔
بلکہ یہ سرگرمیاں بہت سے مذاہب کے مطابق غلط اور قابل سزا تصور کی جاتی ہیں۔ جادو، سیٹنزم، زنا اور دولت کی شمولیت اور معاشروں، قوموں اور حکومتوں پر اثر و رسوخ ان خفیہ تنظیموں کو غلط کاموں اور منفی عالمی اثرات کی طرف لے جاتی ہے۔ ویورز، انسانی فطرت ہے کہ وہ علم اور دولت کی بنیاد پر دوسروں پر اپنی طاقت اور برتری جتانا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی مذہب ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے جو مادی چیزوں یعنی میٹیریل تھنگز کی طرف انسان کے رجحان کو محدود کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ سیکرٹ سوسائٹیز انسانوں میں پروپیگنڈا اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے ہر دور میں وجود میں لائی جاتی رہی ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ رکھ کر خود طاقت، حکمت، سائنس، فلسفہ اور سپر نیچرل کے علم کے رازوں سے اپنی برتری کو برقرار رکھتے ہوئے اس دنیا پر اپنی حکمرانی قائم رکھ سکیں۔